الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس موضوع اور ٹاپک پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع آپ کے امام صاحب ہدایت اللہ عمری حفظہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ موضوع اور عنوان کا نام ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اور کوئی انسان اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں زبان اور شرمگاہ کی تو اس کے کیا نقصانات ہیں، ان ساری چیزوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بھی زبان اور شرمگاہ کا استعمال صحیح کروں گا، اس کی گارنٹی دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسان کو میں جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے تعلق سے جنتی ہونے کی گارنٹی دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس انسان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، صحیح راستے پر استعمال کرتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کے نبی جنتی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، سننے میں بولنے میں یہ آسان لگتا ہے، زبان ہے، شرمگاہ ہے، کیا ہے اسے آسانی سے استعمال کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر ہم غور کریں گے جتنے گناہ زبان اور شرمگاہ سے ہوتے ہیں شاید دوسری چیزوں سے اتنے نہیں ہوتے۔ زبان اور شرمگاہ سے اتنے گناہ آج نوجوان ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، جتنے گناہ زبان اور شرمگاہ سے کرتے ہیں وہ اتنے گناہ شاید کہ دوسری اعضاء اور چیزوں سے نہیں کرتے۔ سننے میں آسان ہے لیکن آپ عمل کر کے دیکھیے، زبان کا استعمال صحیح کر کے دیکھیے اور شرمگاہ کا استعمال صحیح کر کے دیکھیے۔ تو آج میں الگ الگ زبان کے تعلق سے پہلے بیان کروں گا، اس کے بعد شرمگاہ کے تعلق سے بیان کروں گا۔ تو زبان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ زبان ہونے کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن و حدیث کے چند باتیں بیان کر سک رہا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اپنا ارادہ بتانا چاہتے ہو، کوئی بھی آپ کی خواہش بولنا چاہتے ہو، ادا کرنے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان نہیں ہے تو ہم کو ادا کرنے کے لیے، بولنے کے لیے بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے زبان کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ جو بھی نعمت، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت کے طور پر دیتا ہے، اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال ضرور کرے گا۔ اگر ہم اس کا استعمال صحیح سے کریں گے کل قیامت کے دن ہم جواب دے سکیں گے، اگر ہم اس کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں زبان کی وجہ سے، اس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج رشتوں میں دشمنی ہے، آج لوگوں کے اندر محبتیں نہیں، لوگوں کے اندر دشمنی ہے، اختلافات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کرتی ہمیں، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج رشتوں میں دوری ہے۔ اسی لیے زبان کا استعمال کریں گے،
ماحول اچھا رہے گا، سوسائٹی اچھی رہے گی، خاندان اچھا رہے گا۔ اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے سوسائٹی خراب ہو جائے گی، خاندان خراب ہو جائے گا، رشتے دوستی ساری چیزوں میں اختلاف اور پھوٹ پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا استعمال صحیح کریں۔ ایک چیز یہ ہے، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، زبان اللہ کی پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں اگر زبان کو ہم دیکھیں گے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا نہیں ہوتا کہ آج ہم چھوٹی سی بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے پلر کھڑے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے لیے کوئی پلر نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو جس طریقے سے آسمان و زمین کو دیکھنے پر اللہ کی طاقت کی ہمیں قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، تو زبان کو دیکھنے پر بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِتَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو میری نشانات کو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، کتنے بڑے آسمان، کتنی بڑی زمین میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی یہی کہتا ہے وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم زبان کو دیکھو۔ زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم کتنی لینگویج بات کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگ کتنی چیزوں کے مزے چکھتے ہیں، کھٹی ہے، مٹھی ہے، کڑوی ہے، ساری چیزوں کا ہم اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ اس زبان سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم جس طریقے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اسی طریقے سے میں جو زبان بنایا ہوں اس زبان کی طرف بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اندر کتنی طاقتیں دی ہیں، زبان کے اندر کتنی طاقتیں دی ہے۔ زبان کو دیکھنے سے اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہمیں لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کا صحیح استعمال وہی کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس انسان کو چاہیے جب کوئی بھی بات بولتا ہے تو صحیح بات بولے، ٹھیک بات بولے۔ اگر وہ نہیں بولتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث میں ان لوگوں کے تعلق سے بولتے ہیں جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بات بولے سیدھی بات بولے، اگر کوئی بات نہیں بول سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کرو۔ کتنی کثرت کے ساتھ؟ بکرۃ واصیلا، صبح شام صرف آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کرے اس کے بعد چھوڑ دیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو
صبح شام زندگی بھر دن و رات اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو کیا فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا فائدے دیتا ہے، آئیے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب تم کچھ بھی بولو صحیح بات بولو، ٹھیک بات کرو۔ اگر تم میں کوئی بھی ٹھیک بات بولتا ہے، صحیح بات بولتا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ بہت بڑا فائدہ ہے، غور سے سنیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کی اصلاح کرے گا، تمہاری عبادتوں کی اصلاح کرے گا۔ کون کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم تراویح پڑھیں، اللہ کیا کرنا؟ قبول کرنا نہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے، اللہ کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ ہم روزے رکھتے، اللہ کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی عبادتوں کی اصلاح کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبادت کی اصلاح کرے گا، ٹھیک کرے گا، کیا وہ عبادت ناقص ہوگی؟ کمی پیشی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح بات بولنے والوں کی جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں کی اصلاح کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ اور اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر اور ایک فائدہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہماری عبادتوں کی اصلاح کرے گا، ساتھ میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دو فائدے بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کی اصلاح ہوگی، ہماری عبادتیں جب اصلاح ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں کا معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بھی انسان سچ بولتا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سچائی، یعنی جو بھی سچ بولتا ہے وہ سچائی کیا ہے؟ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کیونکہ سچ بولنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ سچ بولنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو اللہ کے نبی یہی بات بتاتے ہیں، سچائی کیا ہے؟ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو یہی چیز کیا ہے؟ ہمیں صحیح راستے پر چلائے گی، سچائی پر چلائے گی، نیک راستے پر چلائے گی، نیکی کا حکم دے گی، اور نیکی کیا کرے گی؟ ہمیں سیدھا جنت میں لے کے جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری قرآن اور حدیث کی آیت اور احادیث ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے یا زبان کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، جب تم جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہو، ختم کرتے ہو، جب کیا کرنا اس کے بعد؟ تم زمین میں پھیل جانا، زمین میں پھیل کر اللہ کے رزق کو تلاش کرنا، یعنی تجارت کرو، بزنس کرو، مزدوری کرو، جو بھی ہو سکتا ہے تم کیا کرنا؟ جمعہ کی نماز کے بعد
زمین میں پھیل جانا اور اللہ کا جو رزق ہوتا ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم پھیل جاتے ہو، پھیلنے کے بعد بزنس میں بزی نہیں رہنا، کاروبار میں بزی نہیں رہنا، کتنا سامان لانا ہے، آج کتنا بزنس ہوا ہے، ابھی کتنا پیسہ میرے پاس ہے، یہ نہیں سوچنا. کیا کرنا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. بزنس میں لگو، کاروبار میں لگو، کوئی مزدوری میں لگو، لیکن ساتھ میں کیا کرنا؟ تم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ خود آگے کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بزنس میں کامیاب ہو، زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو. کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ضروری ہے. کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، وجہ کیا ہے بولے تو جب بزنس میں جاتے ہیں، بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتا ہے جب تم رزق تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو، کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے جاتے ہو، تم کیا کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا. جب جھوٹ بولنے جاتے ہو اللہ کو یاد کرنا. اگر میں جھوٹ بولوں گا اس انسان سے بچ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتا. اگر میں دھوکہ دے کر کوئی بھی بزنس کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، جائیداد جمع کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے نقصان پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. جو بھی تم کام کرتے ہو، چاہے بزنس ہو، گھر کا مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، بیوی کا مسئلہ ہو، جب تم اللہ کو یاد کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے. کیونکہ غور کریں آپ، جو بھی ہماری شادیاں ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ رسم و رواج ہوتے ہیں. جو بھی ہمارے خوشیاں ہوتے ہیں ساری چیزوں میں کیا ہے؟ رسم و رواجیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم ان چیزوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. اگر اللہ کو یاد کرے تو شادیوں میں رسم و رواج کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں بزنسوں میں بہت سارے لوگ سود لیتے ہیں. کئی مسلمان ہیں، 90% مسلمان بھی ہیں، سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا دھوکے سے بزنس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کرتے ہیں. تو اللہ یہی بولنا چاہتا ہے جو بھی تم کرو، بزنس کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، کوئی بھی غلط کام مت کرو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام میں اللہ کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، دنیا میں کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کرے گا. اور اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں ایو شیئن یوجب الجنہ، اے اللہ کے نبی ایسی چیز بتائیے جس پر عمل کروں گا، جس پر عمل کروں گا میرے اوپر جنت واجب ہونا. ایسا کام بتائیے جو کام میں کروں گا میرے اوپر اللہ کیا کرنا؟ جنت کو واجب کرنا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علیکا بحسن الکلامی، تم پر ضروری ہے کہ تم صحیح بات بولو، صحیح بات بولو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو واجب کرتا. کتنی آسان چیز ہے نا، بہت آسان ہے. لیکن عمل کر کے دیکھو، لیکن عمل کر کے دیکھو تب پتا چلے گا کہ آسان ہے یا نہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بات بتایا ہے صحابی کے سوال پر کہ اے اللہ کے نبی ایسا عمل، ایسا کام بتائیے اگر میں کروں گا میرے اوپر جنت واجب ہو جانا. تو اللہ کے نبی نے یہی بات بتائی ہے علیکا بحسن الکلامی، جب تم کوئی بھی بات کرو سچی بات کرو، اچھی بات کرو. تو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو میں 3 فائدے بتایا ہوں، بہت سارے فائدے ہوں گے لیکن 3 فائدے میں بتایا ہوں، اسے یاد رکھیں. 3 فائدے کیا ہیں؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کی اصلاح ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جنت کو واجب کرے گا. تو یہ فائدے ہیں. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. جو شخص
جھوٹ بولتا ہے یا اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، ایسے انسان کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، ایسے انسان کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ منافقوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ منافقوں کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافق کون ہے سب کو معلوم ہے؟ منافق کون ہے سب کو معلوم ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق تھے، ظاہر اسلام کو ظاہر کرتے تھے، کلمہ زبان سے پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا؟ اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یعنی زبان سے جھوٹ بولتے۔ کیا کرتے؟ زبان سے جھوٹ بول رہے، کیا بول کے؟ ہمیں اسلام لائیں، حالانکہ جھوٹ بول رہے۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا نہیں، ان کے دل میں اسلام قبول کرنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے دل میں جو بیماری ہے، بیماری کیا ہے؟ جھوٹ کی بیماری۔ کیا ہے؟ جھوٹ کی بیماری۔ تو اللہ یہی بات کہتا ہے ان لوگوں کے دل میں جو بیماری ہے، اس بیماری کو میں بڑھاؤں گا، اس بیماری کو میں بڑھاؤں گا، اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو میں کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کروں گا۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ خود کہتا ہے ایسے لوگوں کے دل میں جھوٹ کی بیماری ہے، اس بیماری کو میں بڑھاؤں گا، اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں آیات المنافق ثلاثہ، منافق کے 3 نشانات ہیں۔ کتنے؟ 3 نشانات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم منافق نہیں۔ منافق کی عادت ہمارے اندر نہیں ہونا۔ منافق کی ایک عادت ہے زبان سے جھوٹ بولتا، زبان کا غلط استعمال کرتا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں یا جو بھی، کیونکہ زبان سے بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، زبان سے بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں، اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا ڈالتی ہیں، بےہودہ گالی گلوچ دیتی ہیں۔ بہت سارے گناہ کے کام کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ ہر گناہ کی الگ الگ سزائیں۔ ہم لوگ بہت سارے بیانات میں سنیں، جھوٹ بولے تو کیا سزا ہے، چغلی کرے تو کیا سزا ہے، غیبت کرے تو کیا سزا ہے، گالی دیے تو کیا سزا ہے، گانے گائے تو کیا سزا ہے، زبان سے لڑائی جھگڑا ڈالے تو کیا سزا ہے۔ ساری سزائیں کیا ہے؟ ہم سنیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صحیح مسلم میں فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ کیا ہے؟ انسان کو گناہ کے پاس لے کے جاتا ہے، اور گناہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ گناہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولیں گے یہ بہت بڑا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے؟ جھوٹ بولنا ایک معمولی گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزائیں بھی مقرر کیا، بڑی سزا، چھوٹی سزا نہیں، بڑی سزا۔ جیسے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی جب جہنم کا سیر کرتے ہیں، جہنم میں جن لوگوں کو جو الگ الگ قسم کی سزائیں دیتے ہیں، وہ واقعہ ہم نے سنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ بچھڑا، یعنی جو 2 ہونٹوں کے درمیان جو چمڑا ہے کلے کا، اس کلے کے چمڑے کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے چیرے گا۔ کہاں تک؟ گدی تک۔ جب
دوسری گدی کو چیرا جاتا ہے، یہ پہلی گدی کیا ہے؟ صحیح سلامت ہوتی. یہ سزا کسے ہے؟ جھوٹ بولنے والے کو. تو یہ معمولی سزا ہے نہیں، بڑی سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی بڑی مقرر کی ہے. اور اسی طریقے سے ہم زبان کے ذریعے سے جھوٹ کے علاوہ بہت سارے غیبتیں کرتی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے. یہ ایک آدمی کی برائی لے کے کیا کرتی؟ دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتی. اس کی سزا بھی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ جو مین مدعا ہے وہی بتا رہا ہوں، میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. مین مدعا یہ ہے جو لوگ غیبت کرتے ہیں، دین اسلام میں غیبت کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. یہ ایک مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو آج کون سا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایک مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن غیبت کرنا پسند کرتا. ہمارے شریعت میں غیبت کرنا یہ ایک مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے. لیکن ہم کیا ہے؟ مرے ہوئے مردے کے گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن غیبت کرنا پسند کرتے. دو بھی برابر ہیں. اور اسی طریقے سے جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو سزا ہے ہم نے کئی مرتبہ بھی سنا ہے. ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کا سیر کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ایک جہنمی انسان بڑے بڑے ناخن تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کا گوشت نوچتا ہوگا، کھینچتا ہوگا. یہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان ہے جو دنیا میں غیبت کرتا تھا. تو غیبت کرنا بھی کیا ہے؟ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے. آج ہم اپنے چہرے کو نوچنا، گوشت نکالنا، کتنی تکلیف، بہت بڑی تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود اس کے ہاتھوں سے سزا دے رہا. کتنی بڑی سزا دیکھو، فرشتے نہیں دے رہے. کون نہیں دے رہے؟ فرشتے نہیں دے رہی. کون سزا دے رہا؟ خود دے رہا. ہم خود کیا کریں گے؟ اپنے جسم کا گوشت نوچیں گے. کب نوچیں گے؟ جب دنیا میں غیبت کریں گے. تو کتنی بڑی سزا ہے کہ ہم خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے غیبت بھی نہ کریں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی معاذ بن جبل آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل کر کے میں جنت میں جاؤں گا. اے اللہ کے نبی، ایسا عمل بتائیے جو عمل کر کے میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ غور سے سنیے. اللہ کے نبی نے کہا، اے معاذ بن جبل، تم نے بہت بڑا سوال کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر آسانی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے آسان ہے، ورنہ مشکل ہے. جنت میں آسانی کے ساتھ جانا مشکل ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر بعض لوگوں پر اگر اللہ آسان کر دے، آسان ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ بتائی. کیا ہے اسلام کی بنیادی؟ نماز پڑھنا. مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھ لیے. نماز پڑھنا، فرض نماز. اس کے بعد کیا کرنا؟ روزے رکھنا، فرض روزے. اس کے بعد کیا کرنا؟ اگر جو نصاب کو پہنچتا ہے مال، زکوٰۃ نکالنا. اس کے بعد کیا ہے؟ طاقت ہے تو حج کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کے علاوہ نفل روزے رکھو. اس کے علاوہ نفل صدقہ و خیرات کرو. اس کے علاوہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، یہ جو بھی چیزیں میں بتایا ہوں، کیا بتایا ہوں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ نکالنا، حج کرنا. اس کے علاوہ نفل روزے رکھنا، نفل صدقہ و خیرات کرنا،
اس کے ساتھ نفل عبادتیں جو نماز ہوتی ہیں وہ پڑھنا. یہ ساری چیزیں آسان ہونے کے لیے یہ ایک بات بتاتا ہوں میں, یہ اتنے کرنا مشکل ہے لیکن ایک عمل میں بتاؤں گا, اگر وہ عمل کرو گے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کف علیک ھذا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی اپنی زبان کو پکڑتے ہیں, اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں اے معاذ بن جبل, اگر تم اس کو سدھارو گے, اس کو کنٹرول میں رکھو گے, یہ ساری چیزیں تیرے لیے آسان ہے. یہ ساری چیزیں تیرے لیے آسان ہے. جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہے, جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہوتا. تو بتانے کا مقصد یہ, اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے, کنٹرول میں رکھیں گے, ساری عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا. جب ساری عبادتیں آسانی کے ساتھ کریں گے, جنت میں جانا بھی آسان ہوتا. یہ میری بات نہیں, اللہ کے نبی کی بات. کس کی بات؟ اللہ کے نبی کی بات. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات بولے ہیں, غور سے سنیے, کہ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے. کیا خواہش؟ جہنم میں نہیں جانا. کیا خواہش؟ قیامت کے دن جہنم میں نہیں جانا. جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی ایک عمل بتاتے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم یجد بکلمۃ طیبہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگو, جہنم سے بچنے کے لیے تم صدقہ و خیرات کرو. کیا کرو؟ صدقہ و خیرات کرو. کس سے بچنے کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے. اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, چیزیں نہیں, کیا کرنا؟ کم سے کم یہ کھجور, کیا کرنا؟ کم سے کم یہ کھجور صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کر. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر وہ بھی نہیں, کھجور صدقہ کرنے کی طاقت بھی نہیں, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بکلمۃ طیبہ, تم اچھی بات بول کے جہنم سے بچو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کوشش کرنا؟ اچھی بات بولنا, زبان کا صحیح استعمال کرنا. کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے نہیں, جہنم سے بچنے کے لیے. کس کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس, ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہوتے, ساری چیزوں کو لکھتی. جو انسان زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے اس لفظ کو, اس بات کو فرشتے لکھتے ہیں. جیسا کہ سورہ قاف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہو اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا. جو بھی جھوٹ بولتے ہو لکھ لیتے, غیبت کرتے ہو لکھ لیتے, گالی دیتے ہو لکھ لیتے, اچھی بات بولتی وہ بھی لکھ لیتی, قرآن و حدیث کی بات بولتی وہ بھی لکھ لیتی. یعنی جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے ساری چیزیں فرشتے لکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سوال سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو گونگا ہے, جو نہیں بول سکتا, اسے جا کے پوچھو بھائی بولنے میں کتنی تکلیف ہوتی؟ بڑی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. اسے کوئی خواہش ہے, وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تڑپ جاتا لیکن بول سکتا نہیں. کہیں بولے تو زبان نہیں, طاقت نہیں. تو زبان کی طاقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سوال سے بچنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اور اسی طریقے سے آج میں جو بتایا ہوں زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے, کیا فائدے ہیں؟ یاد ہے کیا فائدے ہیں؟ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے, فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے بولا میں. کیا؟ زور سے بولنا. ہمارے جہنم سے بچنا, ہمارے عبادتوں کی اصلاح ہونا, ہماری عبادتوں کی اصلاح ہونا, جہنم سے بچنا, اور ایک گناہ معاف ہونا. کیا ہونا؟ گناہ معاف ہونا.
اور اسی طریقے سے زبان کا غلط استعمال کریں گے، بہت سارے طریقے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، جو بھی الگ الگ گناہ کریں گے، الگ الگ سزائیں. اور اسی طریقے سے زبان کا غلط استعمال کون کرتے؟ ایک مسلمان کرتا نہیں کرتا. کون کرتا؟ منافق کرتا. ہم مسلمان ہیں، ہم منافق نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کریں. اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا؟ زبان کا صحیح استعمال کرنا. تو دوسرا پہلو، دوسرا سبجیکٹ کیا ہے؟ شرمگاہ. شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا. کیونکہ آج نوجوان شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں. شرمگاہ کا غلط استعمال بہت سارے نوجوان کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے. تو آئیے شرمگاہ کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا چیزیں بتائی گئی. شرمگاہ سے جو گناہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے. شرمگاہ سے زنا کے علاوہ بھی گناہ کرتے ہیں، زنا کے علاوہ بھی گناہ کرتے ہیں. لیکن شرمگاہ سے جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ زنا ہے. وہ کیا ہے؟ زنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی زنا سے رکنے کا حکم نہیں دے رہا. کیا بول رہا؟ زنا سے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. اللہ کیا کہا؟ زنا مت کرو نہیں بولا. کیا بولا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. زنا کے قریب بھی مت جاؤ بولے تو تمہیں کیا سوچتے؟ تمہارے دماغ میں کیا بات آتی؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے جو اڈے ہیں اس کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب مت جاؤ بولے تو کیا ہو سکتے؟ کیا تو آ رہا تم آگو؟ زنا کے جو اڈے ہوتے ہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے، سب کو معلوم. لیکن ابھی کیا ہے؟ زنا کے قریب نہیں جانا. زنا کو لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ ایک بولو. برا خیال نہیں کرنا بولے تو کیسا آتی برے خیال؟ آنکھیں. آنکھیں سے غلط چیزیں دیکھیں گے، عورتوں کو دیکھیں گے، لڑکیوں کی دیکھیں گے، یہی چیز کیا زنا کی طرف لے کے جاتی نہیں. تو زنا سے قریب نہیں جانے کا مطلب کیا کرنا؟ زنا کے اڈوں کے قریب نہیں، وہ تو ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرنا؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھنا. اگر ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، غلط چیزوں کو دیکھیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارے ارادے بدل جائیں گے. زنا کرنے کو بولے گا دل، بولے گا نہیں. تو ہمیں چاہیے، اسی لیے اللہ تعالی ہمیں زنا سے دور ہونے کا حکم نہیں، بلکہ اللہ تعالی زنا سے قریب جانے سے بھی روکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں. موبائلوں میں گانے بجانے، فلمیں، کوئی بھی چیز ہو جس میں عورت آتی ہو نہ دیکھیں، نہ دیکھیں. اور اسی طریقے سے جب بازاروں میں جاتے ہیں اپنی نگاہ کو کیا کرنا؟ نیچے رکھنا. اگر کسی لڑکی پر نگاہ پڑتی بھی ہے اپنی نگاہ کو پھیر لینا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زنا کے قریب جو بھی چیزیں لے کے جاتی ہیں ان ساری چیزوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، شاید میرے دماغ میں نہیں آیا ہے، تمہارے میں دماغ میں بھی آ سکتا ہے، دوسرے عالموں کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھی چیز تمہیں زنا کے قریب لے کے جا سکتی ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون میں مومنوں کے جو عادتیں ہوتے ہیں، صفات ہوتے ہیں، وہ چیزیں بتاتا ہے. مومن بولے تو مسلمان نہیں، مسلمان سے بڑا. مومن بولے تو مسلمان سے بڑا، ایمان میں بڑا ہوتا، عبادتیں زیادہ کرنے والا مومن. ہم مسلمان ہیں، مومن ہے یا نہیں معلوم، مومن ہے یا نہیں معلوم. تو مومن کیا ہے؟ مسلمان میں جو
ایمان والا زیادہ ہوتا ہے، متقی تو زیادہ ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مومن بولتے ہیں، اسے مومن بولتے ہیں۔ ان کی عادتیں کیا ہوتی؟ ان کی عادتیں کیا ہوتی؟ ان کی بہت ساری عادتیں بتاتے ہیں، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ موضوع میرا نہیں، وہ ٹاپک نہیں۔ میرا ٹاپک کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ وہی ٹاپک کے تعلق سے میں بولتا ہوں کہ مومن کی ایک عادت یہ ہوتی ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے مومنوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس، اپنی لونڈی کے پاس، اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے یا کسی دوسری عورت کے پاس اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت یعنی اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنی بیوی کے پاس، اپنی لونڈی کے پاس استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار نہیں کرتے، دوسری عورت کے پاس جا کر استعمال نہیں کرتے۔ دو چیزیں بتا رہا ہوں میں، دوسرا طریقہ استعمال نہیں کرتے اور دوسری عورتوں کے پاس جا کر اپنی خواہش یعنی اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے۔ تو مومنوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو صحیح راستے پر، صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم میں کوئی بھی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا، استعمال کرنے کے بعد اللہ سے اس وسیلے سے دعا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ بڑا عمل ہے، معمولی عمل نہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ معمولی عمل نہیں، یہ معمولی عمل نہیں، معمولی عمل نہیں۔ تو شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد اللہ سے اس وسیلے سے، نیک عمل کے وسیلے سے اگر ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، البدایہ والنہایہ۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، کتنے؟ دو بیویاں، کیا ہے نام؟ سارا۔ تو سارا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں کیا ہے؟ یہ گاؤں سے گزرتے رہتے ہیں، سارے لوگ سنے تھے۔ گزرتے وقت کیا ہے؟ یہ گاؤں کے پاس سے گزرتے وقت اس گاؤں کا بڑا بادشاہ ہوتا، وہ بادشاہ کیا ہے؟ بہت زانی ہوتا ہے، بہت بدکاری کرنے والا ہوتا ہے بادشاہ۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے ابراہیم ایک آدمی جا رہا، اس کے پاس ایک عورت بیوی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو بادشاہ کیا کرتا؟ نوکروں کو بھیجتا، جا کے دونوں کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ جب پکڑ کے لے کے آتے ہیں، بہت سارا واقعہ شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں میں، پکڑ کے لے کے آتے ہیں، جب سارا علیہ السلام بادشاہ کے سامنے جاتی ہیں، جانے کے بعد بادشاہ کی جو خراب نیت ہوتی ہے اس نیت کو پہچان لیتی، پہچان لے کیا کرتے ہیں؟ سارا علیہ السلام جا کر وضو کرتی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی، رکعت پڑھنے کے بعد وہ جو بولتے ہیں، کیا بولتی معلوم؟ اللہ سے دعا کرتی، کیا بول کے؟ ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الی زوجی فلا تسلط علی الکافر، یعنی البدایہ والنہایہ کتاب ہے حوالہ۔ تو سارا علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں اور میں اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنے شوہر کے علاوہ کسی انسان کے پاس استعمال نہیں کرتی ہوں۔ اے اللہ، یہ عمل پسند ہے، جو کافر مجھ پر برا ارادہ کیا ہے وہ کافر اپنے کام میں کامیاب نہیں ہونا۔ جیسے ہی دعا کرتے ہیں، وہ بادشاہ کی حالت کیا ہوتی معلوم؟ گر کر جیسے فٹس آتا نا، فٹس کی طرح ہاتھا پیرا مار لیتے ہوتے۔ تو سارا علیہ السلام دیکھتی ہیں یہ بادشاہ کی حالت خراب ہے، میں ایسا چھوڑ دی یہ مر جاتا، کیا ہوتا؟ اللہ کے عذاب میں مر جاتا۔ اگر مر گیا
لوگ میرے اوپر الزام ڈالیں گے، سارا کیا کری؟ بادشاہ کو مار ڈالی. الزام پڑے گا نہیں؟ پڑے گا. تو فوراً سارا علیہ السلام کیا کرتے؟ اللہ سے پھر دعا کرتے، اے اللہ اس کافر کو موت مت دے، اس کافر کو موت مت دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ صحیح سلامت بنا دیتا. تو اسی طریقے سے 3 مرتبہ کوشش کرتا، ایک مرتبہ سدھرتا نہیں ہوں، کیا کرتا؟ 3 مرتبہ ایسے کوشش کرتا. تینوں مرتبہ سارا علیہ السلام ایسے ہی دعا کرتے، اے اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور میں اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے پاس استعمال نہیں کی. اے اللہ جو کافر کا جو غلط ارادہ ہے وہ ارادے میں کامیاب نہیں ہونا. 3 مرتبہ دعا کرتی، تینوں مرتبہ ویسے ہی بادشاہ گر جاتا. تو تیسری مرتبہ بادشاہ اٹھتا، اٹھنے کے بعد اسے احساس ہوتا، اس کے بعد بادشاہ کیا کرتا؟ ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ میں بھیجتا. تب ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام ملتی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سارا علیہ السلام جو دعا کیے ہیں وہ دعا کا مین مدعا کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. کوئی بھی ایمان والا شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور اس وسیلے سے اللہ سے دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، ہماری نیک خواہشات کو اللہ پورا کرے گا. اور اسی طریقے سے جو لوگ شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کی کیا سزائیں ہیں؟ 2 سزائیں بتاؤں گا. اس کی 2 سزائیں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت کیا ہے؟ فجر نماز کے بعد صحابہ سے سوال کرتے، کیا بول کے؟ حل را احدکم منکم رؤیا، اے صحابہ تم میں سے کوئی انسان کل رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سوال کرتے، یہ عادت تھی اللہ کے نبی کی. اکثر صحابہ اگر دیکھتے تو بولتے اے اللہ کے نبی کل رات میں ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے. اگر نہیں بولے، اگر نبی دیکھے ہوں گے نبی بتاتے تھے کہ میں نے کیا خواب دیکھا. تو اللہ کے نبی ویسے ہی پوچھتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کوئی بھی انسان کل رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے رات میں خواب دیکھا ہے. کیا خواب؟ 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے کے گئے. وہی واقعہ جہنم کا، وہی واقعہ کہ جہنم کے جو عذابات ہیں وہ دکھا دے. ان عذابات میں ایک عذاب کیا ہے؟ ایک ہنڈی کی طرح بڑی ہدی. ہنڈی بولے تو کیسی ہدی؟ نیچے بڑا ہوتا، منہ کیا ہے؟ چھوٹا ہوتا. تو اس طریقے سے جہنم میں کیا ہے؟ بڑی ہنڈی ہوتی. اس ہنڈی میں عورتیں مرد اچھلتے رہتے لنگے. جیسے اگر ہم توے پہ ڈالے تو کنکرے اچھلتی نہیں گرم کی وجہ سے، ویسا اس ہنڈی سے ننگے عورتیں مرد اچھلتے رہتے، باہر دکھتے رہتے. تو اللہ کے نبی فرشتوں سے پوچھتی اے فرشتے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے رہا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ لوگ زانیہ ہیں، دنیا میں زنا کرتے تھے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا آخرت میں یہ سزا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے سزا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، خاص کر جو بوڑھے ہوتے ہیں، جوان نہیں بوڑھے، جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی کیا زنا کرتے ہیں تو بڑا گناہ نہیں. جوانی میں زنا کرنا الگ ہے، بڑھاپے میں زنا کرنا الگ ہے، کیونکہ اس کی جوانی ختم ہو گئی، اس کے باوجود بھی اگر بوڑھا زنا کرتا ہے اس کے تعلق سے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم شیخ زان. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کیا ہے؟ کل قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ ان لوگوں کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ضرورت نہیں، ایک بات بتاؤں گا، وہ کون ہے؟ بوڑھا زانی. کون ہے؟
बूढ़ा जानी, अगर बुढ़ापे में कोई इंसान जिना करता है, ऐसे इंसान को कल क़यामत के दिन ना गुनाहों से पाक करेगा, ना उसकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा और ना ही उससे बात करेगा, बल्कि ऐसे इंसान क्या है, दर्दनाक सज़ा का मुस्तहिक होगा। ये बड़ी सज़ा है, मामूली सज़ा। लोग तड़पेंगे, सुने नहीं क़यामत के बारे में क्या है, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ करना, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करना, बल्कि तड़पते परेशान होते। तो ये बड़ी सज़ा है, बड़ी सज़ा है। जिन लोगों से अल्लाह बात नहीं करेगा, जिनके गुनाह माफ़ नहीं करेगा, जन्नत में कैसे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, जिना नहीं करना। जिना करने की दो सज़ाएं क्या है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और उसी तरीके से कल क़यामत के दिन बड़ी हंडी में नंगे कर कर अल्लाह ताला अजाब देगा, नंगे हम उसमें उछलते रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और उसी तरीके से शर्मगाह का जो सही इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, एक फ़ायदा बताऊंगा। उसका फ़ायदा, एक फ़ायदा तो हमें देख ले, शुरू में बोला मैं शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, एक फ़ायदा मैं स्टार्टिंग में बोला। पहले एक हदीस पढ़ा मैं, किसी को याद है? क्या बोले? क्या क्या है, जरा डिटेल से बोलो। जबान और शर्मगाह का इस्तेमाल सही करूंगा बोल के अल्लाह के नबी को कोई गारंटी दे दे तो उसमें शर्मगाह है नहीं। शर्मगाह का इस्तेमाल करूंगा बोल के अल्लाह के नबी को कोई गारंटी दे दे, ऐसे इंसान को अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे, वो बात मैं बोला था। तो एक फायदा क्या है, शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेंगे, क्या फायदा है? अल्लाह के नबी की गारंटी है, अल्लाह के नबी की दस्तखत है। बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। तो शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के नबी सर्टिफिकेट देंगे कि हम जन्नती हैं। क्या है? हम जन्नती हैं। दूसरा फायदा क्या है मालूम? कल क़यामत के दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, सबको मालूम है। उनमें क्या है, 7 किस्म के लोग होंगे जिनके साये के नीचे होंगे। उनमें से एक आदमी कौन है? उनमें से एक आदमी वो है रजुलुन तलबतहु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। यानी एक आदमी वो है जो आदमी अगर कोई खूबसूरत लड़की गुनाह की तरफ बुलाती है, उन क्या बोलता? नहीं भाई, नहीं माँ, मैं अल्लाह से डरता हूं। तो अल्लाह का डर पैदा करके जो इंसान जिना से दूर होता है, जिना से रुकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को क्या करेगा? कल क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे जगह देगा। तो दो फायदे हैं, दो फायदे हैं। आखिरी बात जो शर्मगाह के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं, जो आप हमेशा याद रखें, वो बात यह है कि शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अब क्या करना हमें? क्या तो चीजें हैं क्या, अगर करेंगे ऐसे गुनाह से बच सकते। शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से हमें बचने के लिए कुरान और हदीस क्या तो रास्ते बता रही हैं, वो रास्ते पर चलने से हम शर्मगाह का इस्तेमाल सही कर सकते। वो क्या तो रास्ता, समझ में बात समझ में आई? शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए हमें क्या करना? कोई काम है क्या, कोई अमल है क्या जो कुरान और हदीस में बताए गए? वो चंद अमल हैं, मैं बताऊंगा। अगर उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह हम अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल गलत रास्तों पे नहीं कर सकते। वो क्या रास्ते हैं? सबसे पहली चीज है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब तुम में से कोई भी जवानी को पहुंच जाए, कहां पर? जवानी को पहुंच जाए, अगर तुम्हारे पास ताकत है, किसकी ताकत? शादी करने की, बीवी को खुश करने की,
دو بھی کیا کرنے کی؟ بیوی کو خوش کرنے کی طاقت ہے، اور شادی کے جو اخراجات ہوتے ہیں، بیوی کو سنبھالنا، اخراجات اٹھانا، بچوں کے اخراجات اٹھانا، ساری چیزیں، دو چیزوں کی اگر طاقت ہے تو کیا کرنا؟ فوراً شادی کر لینا. 25 سال کا ویٹ نہیں کرنا، 30 سال کا ویٹ نہیں کرنا. آج کیا کرتے ہیں وہی سچ. تو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ تمہیں کیا کرنا؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم کیا کرو؟ فوراً شادی کر لو. اگر طاقت نہیں، کہیں کی طاقت نہیں، بیوی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، پیسے نہیں، اخراجات نہیں، ابھی بچہ ہے 17 سال 16 سال کو جوان ہو گئی ہوں، ابھی پڑھنا ہے، کہاں سے کمانا، کہاں بیوی بچے کو سنبھالنا، یہی نا. اگر طاقت نہیں تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. روزے سے کیا ہے؟ ہم شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم گناہ سے بچ سکتے. اسی لیے جو بھی نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے، انہیں کیا کرنا؟ روزے رکھنا. کیا کرنا؟ روزے رکھنا. روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے روزے سے کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے. ہمارے جو خیالات ہیں وہ اچھے ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیر کا، جمعرات کا، یا بیچ میں طاقت ہے تو کیا کرنا؟ ہم روزے رکھنے کی کوشش کرنا. اور اسی طریقے سے زنا سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کرنا؟ مرد اور عورت کا نہیں ملنا. ملنا کا تو وہ ملنا نہیں. کیا نہیں ملنا؟ شادیوں میں، کالجز میں، پارک میں، ہوٹلوں میں مل کے نہیں جانا، مل کو نہیں ہونا. مل کو ہونے سے کیا ہوتا؟ خیالات بدلتے نہیں. اگر دور ہیں عورت سے خیالات آتی ہیں؟ نہیں آتے. تو یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. ایک مرد ایک عورت الگ میں ہے، ان کے ساتھ میں کون ہوتا؟ شیطان آتا، گڑبڑ کرتا. کیا کرتا؟ گڑبڑ کرتا. پہلے تمہارا ارادہ اچھا تھا، کالج کو جاتے وقت اچھا ہے، جانے کے بعد کیا کرتا؟ شیطان گڑبڑ کرتا. وہی ہمیں عورت کے قریب نہیں گئی تو کہاں سے گڑبڑ کرے گا؟ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی یہی بات کہتے ہیں، مرد اور عورت کیا ہے؟ ایک جگہ نہیں ملنا، شادیوں میں نہیں ملنا، عورتیں پردے میں آنا. آج کل کیا نہیں، پردہ نہیں مسلمانوں میں ہے کیا؟ خالہ کی بیٹی سے پردہ کر دیں، ماموں کی بیٹی سے کر دیں، پردہ نہیں ہمارے اندر. پھر اہل حدیثاں کریکٹو چلتی بولتے، پردہ کرنا بولتے. کہاں کرتے؟ جو ہمارا آسان ہے تو وہ کر لیتے. کیا کرتے ہمیں اہل حدیثاں کیا کرتے؟ جو عمل آسان ہے تو وہ کر لیتے، جو مشکل ہے تو چھوڑ ڈالتے. جو مشکل ہے چھوڑ ڈالتے. وہی چاہتا تھا. غور کرو تمہیں زندگی میں ہمارا طریقہ صحیح ہے لیکن عمل کہاں ہے ہمارا؟ ہمارا طریقہ صحیح ہے لیکن عمل کہاں ہے؟ عمل وہی کرتے ہیں ہم جو ہماری تکلیف نہیں ہوتی، آسانی سے ہو جاتا وہ عمل کرتے. تکلیف ہی تو عمل نہیں کرتے. داڑھیں چھوڑ دیں سو بھی نہیں چھوڑتے. کہیں اچھا نہیں لگتا، دل کو اچھا نہیں بولتا، پسند نہیں ہمیں، داڑھی کٹ کر دیں. ہمارا دین داڑھی چھوڑنے بول رہا صحیح ہے لیکن عمل کہاں؟ گانے نہیں سننا بولتا، فلمیں دیکھنا نہیں بولتا. کون بچ رہے؟ نہیں. کئی بولے تو ہمیں تکلیف ہوتی. شادیوں میں کٹنامہ نہیں لینا، لے دے. سود نہیں لینا، لے دے. جھوٹ نہیں بولنا، بول دیں. غیبت نہیں کرنا، کرتی. رسم و رواج نہیں کرنا، کرتے. کیا بچ رہے گا؟ بچا گیا کیا؟ بچا شرک اور کفر سے بچ رہے. وہ ایک شرک اور کفر سے بچ رہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم کیا بچ رہے؟ نہیں بچ رہے. جو ہمارا آسان ہے وہ بچتے، جو مشکل ہے وہ کر لیتے، چلے جاتے. تو اسی لیے کیا کرنا؟ ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پر مرد اور عورت کا ملنا ہوتا ہے، دکھتا ہے. ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہوں میں شیطان ہوتا، ہمارے دماغ کے خیالات کو کیا کرتا؟ بدل ڈالتا، جس کی وجہ سے ہمارے خیالات
زنا کی طرف بھاگتا تو ہم دور رہے تو زنا سے بچ سکتی. اور اسی طریقے سے ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو الگ سے نہیں بھیجنا, دکانوں کو باہر نہیں بھیجنا, کالجوں کو نہیں بھیجنا, رشتہ داروں کو گھروں کو سپریٹ جانے کے لیے نہیں بھیجنا. جا کے چھوڑو الگ بات ہے. سیڑھیوں میں مال کیسا ہوتا ہے, لڑکی اسکوٹی ڈالنی سر رول کو رائٹ ہو گئے, کہاں جا رہی نہیں معلوم. تو لڑکی عورت کو کیا نہیں کرنا, اکیلے نہیں چھوڑنا, سفر کرنے کے لیے یا کہیں بھی اکیلے نہیں بھیجنا. کیونکہ آئیے سنتے ہیں ہم حدیث میں کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ کی تیاریاں ہو رہی, جنگاں کے وقت کیا ہوتا معلوم, لسٹ لکھ لیتے کون کون آ رہی کون کون نہیں. کیا کرتے لسٹ لکھ لیتے, کہیں بولے تو معلوم ہونا نہیں کتنے مسلمان جا رہی, کیا پلاننگ کر لینا, سامنے لوگ کتنے پلاننگ کرنا, تو لسٹ نکلتی. کیا ہوتا لسٹ نکلتی. یہ ایک صحابی کیا کریں اپنا نام لکھا دے, لکھیں لسٹ میں. ایک صحابی ابن عباس نے, وہ راوی ہیں حدیث کے راوی ہیں, تو ایک صحابی کیا کریں ایک جنگ میں نام لسٹ میں لکھا ڈالے. لکھا ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کیا نصیحت کرتے, ہمیشہ کیا نصیحت کرتے تھے. تو نصیحت کرتے کرتے کیا بولتے, اپنی عورتوں کو اکیلے سفر کو مت بھیجو, اپنی گھر کی عورتوں کو سفر کرنے کے لیے جرنی کے لیے تنہا مت بھیجو بول کے نصیحت کرتے. جیسے یہ نصیحت سنتی وہ صحابی آتے, اے اللہ کے نبی میری بیوی اکیلے حج کو گئی. کہاں گئی, اکیلے حج کو گئی. صحابہ کہاں ہیں, صحابہ کہاں پر ہیں, ہاں کون سے گاؤں میں ہیں, مدینے میں. کہاں ہیں مدینے, کہیں کو تو مدینے جانے بعد جنگا ہوئی ہے سو. تو صحابہ مدینے میں ہیں, وہ صحابی آ کے بولتے ہیں اے اللہ کے نبی میری بیوی اکیلی حج کو گئی, اس کا نام لسٹ میں ہے جنگ میں. تو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں, اس صحابی کو بلا کے کہتے ہیں اذهب فحجج مع امراتک, تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, حج کے ساتھ جاؤ, تم جنگ چھوڑ دو. نام ہے جنگ بڑا عمل ہے نا, بڑا عمل ہے نا, جنگ لڑنا بڑا عمل ہے نا, ہے نا. جنگ چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ کہنے کو اللہ کے نبی نے کہا, لیکن ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتے, جا سکتے نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی وہ صحابی کو جنگ سے روک کر اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا, تو ہم اپنے کاروبار کو اپنی ضروریات کو بازو میں رکھ کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو جائیے, جانا چاہیے, ضروری ہے. نہیں گئے تو زنا ہونے کے چانسز ہیں. کیا ہے زنا ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ تین طریقے, بہت سارے طریقے ہوں گے لیکن وقت تو زیادہ نہیں, تو تین طریقے میں بتایا ہوں کہ تین طریقوں پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم کیا ہے زنا سے دور ہو سکتی. وہ تین طریقے کیا ہیں یاد ہیں, کیا ہے تین طریقے, ہاں اگر آپ نے روزہ رکھنا, کیا کرنا, کنٹرول نہیں کر سک رہی تو روزہ رکھنا. دوسرا طریقہ کیا بولے, زیادہ جہاں پر لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں وہاں پر نہیں جانا. تیسرا اپنی عورتوں کو تنہا نہیں بھیجنا, سفر کے لیے کہیں بھی دکان میں باہر نہیں بھیجنا. یہ تین چیزوں پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے ہم زنا سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گے لیکن یہ تین چیزوں پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ زنا سے بچ سکتے ہیں. تو آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے, صحابی آ کر بولتے ہیں اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ زنا کرتا ہوں, بہت زیادہ زنا کرتا ہوں, میں زنا سے نہیں رک سکوں. کیا تو بھی کریے میں زنا سے رک جانا, کیا تو بھی کرو زنا سے رک جانا. جو میں تین چیزیں بتایا ہوں زنا سے رکنے کے لیے, اسے بھی ایڈ کر لے سکتے, اسے بھی ایڈ کر لے سکتے, چار بھی ہو جا سکتے.
آ کے کیا بولتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ زنا کرتا ہوں, مجھے ایسا کام بتائیے, عمل بتائیے میں زنا سے رک سکوں, بتائیے. تو اللہ کے نبی بٹھا کے سمجھا. صحابہ بہت غصے میں آتے, کیا رہے آگے بول رہا ہوں میں بہت زنا کرتا ہوں, غصے میں آتے نا, غصے میں آتے. تو اللہ کے نبی بٹھا کے سمجھا دیں. کیا بولتے, جس عورت سے تم زنا کر رہے ہیں وہ عورت کیا ہے, کسی کی ماں ہو سکتی, کسی کی بیٹی ہو سکتی, کسی کی بہن ہو سکتی, ہو سکتی, ہو سکتی. اے انسان, کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری ماں کسی اور سے زنا کرے, پسند کرو گے؟ تمہاری بیوی کسی اور سے زنا کرے, پسند کرو گے؟ تمہاری بیٹی کسی اور سے زنا کرے, پسند کرو گے؟ تمہاری بہن کسی اور سے زنا کرو, پسند کرو گے؟ نہیں. تو اسی طریقے سے جب زنا کرنے جاؤ گے تم کیا سوچنا, یہ کسی کی ماں ہے, اس جگہ میری ماں ہوگی, اس جگہ میری بیٹی ہوگی, اس جگہ میری بیوی ہوگی, اس جگہ میری بہن ہوگی, کیا حالت ہوگی؟ کوئی مرد برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ نصیحت اللہ کے نبی اس صحابی کو کرتے ہیں تو وہ صحابی اس کے بعد کبھی زنا نہیں کرتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ مسند احمد کی حدیث میں ہے, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر, زنا کیا ہے, اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر, اور اسی طریقے سے اس کے دل کو پاک کر, اس کے دل میں جو بھی برے خواہشات ہیں اے اللہ اس کے دل کو کیا کرنا, پاک کرنا. تیسرا کیا ہے, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, وہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. تو صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں اس کے بعد وہ صحابی کبھی زنا نہیں کرے, کبھی زنا نہیں کرے. تو یہ چار چیزیں ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہم زنا سے بچ سکتے ہیں. چار چیزیں یاد ہیں. تو آج کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا. زبان اور شرمگاہ یہ اللہ کی بہت بڑی کیا ہے, نعمت ہے. اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا, بہت سارے فائدے ہیں جو میں بتایا ہوں. اور اسی طریقے سے زبان اور شرمگاہ کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا, اگر کریں گے اس کی کیا سزائیں ہیں وہ بھی بتایا ہوں. ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, وہ چار چیزیں بتایا ہوں. ان چار چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم زنا سے بچ سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو, ہر مسلمان کو اپنی زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی مت ڈریں کہ انہوں بھی کیا شروع کر لیتے ہیں کہ بول کے, انشاءاللہ فارمالٹیز پورے کرنے آیا ہوں میں, کچھ بیان کرنے. یا آپ کو دکھ رہا ہے کہ ابھی مولانا بہت زیادہ بول دیے ہیں, اس پر عمل کر لے تو کافی ہو جائے گا. تو محترم بھائیوں, جیسا کہ ہمارا یہ رسم و رواج ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مہمان آتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو اسی لیے میں آپ کے سامنے اتنے دور سے آیا ہوں. سب سے پہلے میں اس بات کا اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے یہاں بھیجا ہے. اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تلاش میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک دور کا سفر طے کر کر ہمارے درمیان آئے اور تقریباً گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کر بیان آپ کے سامنے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین شیخ سے اسی طرح تا حیات خدمات لیتے رہے. اور آخری گزارش یہی ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی نے جو اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے زیادہ سے زیادہ وہی اعمال کریں. بیکار کی باتوں میں, بیکار کی اس کی اس کی شکایتیں, اس کی اس کی چاڑیوں,
میں اس کی چغل خوری میں اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو اور اسی طرح اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیم اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راتوں کو یا اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں کو پالو تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اور اللہ کے نبی نے دعائیہ الفاظ سکھلائے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اور اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔